بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا تھا، لیکن مدینے آ کر معلوم ہوا کہ خیبر کے علاقہ میں مسلمانوں کی بے خونی اور مدینہ پر حملہ آوری کے سامان مکمل ہو رہے ہیں۔ مدینے سے بنو نذیر اور بنو قریظہ جلا وطن ہو کر خیبر ہی میں اقامت گزین ہوئے تھے۔ ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت و دشمنی کے آتش کدے شعلہ زن تھے۔ انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو بھی مسلمانوں کی عداوت پر جلد مستعد و آمادہ کر لیا۔ مکہ کے بعد اب مسلمانوں کی مخالفت و عداوت کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ یہود کے تقریباً تمام طاقتور قبائل کو مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کرنے میں مصروف رہے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے اور استحصال کی جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ عرب کے قبیلہ افغان کو انہوں نے اس شرط پر اپنا شریک بنایا کہ مدینے کی نصف پیداوار تم کو دی جائے۔ یہودیوں کی جنگی تیاریاں معمولی نہ تھیں، بلکہ ان کا دائرہ نہایت وسیع اور ان کی ریشہ دوانیاں نہایت خطرناک تھیں۔ چنانچہ انہوں نے مدینے کے منافقین کو بھی اپنا شریک کار بنا لیا تھا۔ ان منافق جاسوسوں کے ذریعے وہ خیبر میں دور کے فاصلوں پر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی ایک ایک حرکت سے باخبر رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی ان تیاریوں کا حال سن کر محرم سن 7 ہجری میں 1500 صحابہ کرام کے ساتھ، جن میں 200 سوار تھے، مدینہ سے خیبر کے قریب پہنچ کر خیبر اور بن غطفان کے درمیانی مقام رجی کو لشکرگاہ تجویز فرمایا۔ بنی غطفان کو یہ خوف ہوا کہ مسلمان ہماری بستیوں پر حملہ آور ہوں گے، اس لیے وہ اپنے ہی گھروں میں مدافعت اور مقابلے کے لیے موجود رہے، خیبر کے یہودیوں کو مدد کو نہ جا سکے۔ خیبر کے علاقہ میں یہودیوں کے پاس ایک دوسرے کے قریب 6 زبردست قلعے تھے۔ یہودیوں نے اسلامی لشکر کے پہنچنے پر میدان میں نکل کر مبارک طلبی کی۔ ان میں مرحب اور یاسر 2 بڑے بہادر اور پیل تن جنگجو تھے۔ انہوں نے جب میدان میں نکل کر اپنا حریف طلب کیا تو مسلمانوں کی طرف سے محمد بن مسلمہ اور زبیر بن عوام نکلے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کو اور زبیر بن عوام نے یاسر کو قتل کیا۔ بعض روایات میں مرحب کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مقتول ہونا بیان کیا گیا ہے۔ میدان جنگ میں یہودیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ دشوار سمجھا تو انہوں نے قلعہ بند ہو جانا مناسب سمجھا۔ ان قلعوں میں صعب بن معاذ کا قلعہ سب سے زیادہ مضبوط اور ایسے موقع پر واقع تھا کہ اس سے دوسرے تمام قلعوں کو مدد پہنچتی تھی۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے قلعہ نعام پر حملہ کیا اور سخت کوشش و مقابلے کے بعد نعام پر قبضہ کر لیا۔ اس قلعے پر حملہ کرتے وقت حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قلعہ والوں نے اوپر سے پتھر کی ایک چکی ڈال دی، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ابی الحقیق یہودی کے قلعہ قموس پر حملہ ہوا۔ یہ قلعہ بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ اسی قلعہ میں سے صفیہ بنت حی بن اخطب اور دوسرے بہت سے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ صفیہ بنت حی کی شادی کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق سے ہوئی تھی۔ بعد گرفتاری وہ حضرت وحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھی۔ ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرید کر آزاد کر دیا، پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ قموس کے بعد صعب بن معاذ کا قلعہ مفتوح ہوا۔ اس کے بعد خیبر کا چوتھا قلعہ بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ آخر میں وطی اور سلالم 2 قلعے باقی رہ گئے۔ ان دونوں کا 10 روز تک مسلمانوں نے محاصرہ کیا۔ محصور یہودی جب محاصرہ کی شدت سے تنگ آ گئے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم کو نصف پیداوار بطور مال گزاری کے لینے کی شرط پر اگر ہماری زمینوں پر قابض رکھا جائے تو ہم اطاعت قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں کو زراعت اور باغات کی نصف پیداوار کے اخراج پر بطور رعایا ان کی املاک و ارضیات پر قابض اور آباد رہنے دیا گیا، جو حضرت عمر بن خطاب کے آخر عہد خلافت تک خیبر میں آباد رہے۔ خیبر کی اس جنگ میں 15 مسلمان شہید ہو گئے، 4 مہاجرین میں سے، 11 انصار میں سے، اور 93 یہودی مارے گئے۔ اسی جنگ میں گھوڑے کے گوشت کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ اسی جنگ میں متاع کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا گیا۔ یہودیوں کے ایک سردار سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت الحرس نے ایک سالم بکری بھنی ہوئی زہر آلود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ حضرت بشر بن البراء بن معرور نے اس کو کھانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چکھتے ہی تھوک دیا اور فرمایا کہ مجھ کو اس بکری کی ہڈیاں خبر دیتی ہیں کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، مگر حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گوشت میں سے کچھ چبا کر نکل چکے تھے، چنانچہ وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ زینب یہودیہ کو بلوایا گیا، اس نے زہر ملانے کا اقرار کیا اور وہ وارثان بشر کے حوالے کی گئی۔
مگر انہوں نے اس لیے اس کو قتل نہ کیا کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ ابھی خیبر سے مدینہ کی طرف واپسی کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ ملک حبش سے واپس آنے والے مہاجرین کا قافلہ ماہ شاہ حبش کے خط اور ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس قافلے میں حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کی بیوی اسما بنت امیس، ان کے لڑکے عبداللہ، اون، محمد اور حضرت خالد بن سعید بن عاص بن امیہ، ان کی بیوی امینہ بنت خلفہ اور ان کے لڑکی سعید اور حضرت امام خالد، حضرت عمر بن سعید، حضرت ابو موسیٰ عشری، جہم بن قیس، حرس بن خالد، محسینہ بن فدار، معمر بن عبداللہ، ابو حاتب بن عمرو، ملک بن ربیع بن قیس اور عمرو بن امیہ زمری، جو ان لوگوں کو لینے کے لیے گئے تھے، شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنین سے مل کر بہت مسرور ہوئے۔ خیبر سے واپسی میں فدق ایک مقام تھا جو خیبر سے زیادہ دور نہ تھا۔ فدق کے یہودیوں نے خود پیغام بھیجا کہ ہم کو صرف ہماری جانوں کی امان دی جائے، مال و اسباب سے ہم کو سروکار نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا۔ چونکہ فدق پر حملہ نہیں کیا گیا اور اس پر کسی سوار و پیادے کو تلوار یا نیزہ چلانے کا موقع نہیں ملا تھا، لہٰذا بلا تقسیم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ اور رسول کا مال سمجھا گیا اور ملکیت بیت المال قرار دیا گیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر وادی القریٰ کی طرف لشکر اسلام آیا تو وہاں کے یہودیوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کی، چنانچہ ان کا بھی محاصرہ کیا گیا اور آخر انہوں نے بھی نصف بٹائی پر، جیسا کہ خیبر والوں نے اطاعت قبول کی تھی، اطاعت قبول کر لی۔ وادی القریٰ میں صرف ایک صحابی حضرت مدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ وادی القریٰ کے قریب تیمہ یہودیوں کا ایک مقام تھا، انہوں نے بھی وادی القریٰ والوں کی طرح اطاعت قبول کر لی۔ فتح خیبر سے واپسی کے وقت ایک منزل پر صبح کے وقت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی کی آنکھ کھلی۔ تمام لشکر اسلام سوتا ہی رہا اور آفتاب نکل آیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آنکھ کھلی، سب کو بیدار کیا۔ وہاں سے جدا ہو کر اور تھوڑے فاصلے پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ نے نماز فجر ادا کی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح آنکھ نہ کھلے تو جب بیدار ہوا کرو اسی وقت نماز ادا کیا کرو۔ یہودی لوگ بڑے مالدار تھے اور خیبر کی زمینیں جو یہودیوں کے قبضہ میں تھی خوب زرخیز اور قیمتی تھی۔ فتح خیبر کے اموال، غنیمت اور زرعی زمینیں جو مسلمانوں میں تقسیم ہوئی تو مہاجرین کی پریشان حالی اور افلاس سب دور ہو گیا۔ اب مہاجرین صاحب جائیداد بھی ہو گئے اور انصار کی مالی امداد سے بھی ان کو بے نیازی حاصل ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اپنی ذاتی اخراجات اور اپنے اہل بیت کے لیے کسی صحابی کو تکلیف نہ دی تھی۔ انصار یا مہاجرین کی طرف سے اگر کبھی کوئی ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ان کو ہدیات بھجوائے جاتے تھے۔ خیبر کی زمینوں میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں فدق کی جائیداد آئی تھی، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی ضیافت اور بنی قریظہ کی زمین سے اپنے رشتہ داروں اور یتیموں اور مفلس مسلمانوں کی پرورش کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کو جب خیبر پر مسلمانوں کی چڑھائی کا حال معلوم ہوا تو وہ بڑی بے صبری سے اس لڑائی کے نتائج کا انتظار کرنے لگے۔ مکہ والوں میں سے ایک شخص حجاج بن اولاد سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مالدار شخص کسی سفر کے بہانے سے نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور جنگ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ بعد فتح انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ابھی تک مکہ والوں کو میرے مسلمان ہونے کا حال معلوم نہیں ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو میں مکہ جا کر اپنا روپیہ جو میری بیوی کے قبضہ میں ہے اور قرضہ جو لوگوں کے ذمہ ہے وصول کر کے لے آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حجاج بن اولاد مکہ میں آئے تو مکہ والوں کو خیبر کا بے حد منتظر پایا۔ انہوں نے مکہ والوں کے ساتھ عجیب تمسخر کیا، ان سے خیبر کا اصل حال بیان نہ کیا، اپنے روپے فراہم کرانے میں سب سے مدد لی، تمام روپے لے کر اور صرف عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلتے وقت فتح خیبر کا اصل حال سنا کر مکہ سے روانہ ہوا۔ اس کے بعد کفار کو حجاج کے مسلمان ہونے اور خیبر میں مسلمانوں کی کامیاب و فتح مند ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ افسوس کرتے رہ گئے اور حجاج کے اس طرح مع دولت صاف نکل جانے پر اور بھی زیادہ غصہ میں آئے۔ خیبر سے واپسی پر مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کی طرف جو مسلمانوں کی بیخ کونی کی کوششوں اور سازشوں میں لگے ہوئے تھے ایک ایک دستہ فوجی ادب و آموزی اور رعب قائم کرنے کے لیے روانہ کیا تاکہ کوئی بڑی بغاوت اور خطرناک سازش سرزد نہ ہو سکے۔ چنانچہ نجد کے قبیلہ فزارہ کی جانب حضرت ابو بکر صدیق، سلمہ بن علاقو اور دوسرے صحابہ کرام کے ہمراہ روانہ کیا گیا۔ قوم حوازن کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 سواروں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔
حضرت عبداللہ بن رواحہ کو 30 شتر سواروں کے ہمراہ بشیر بن دارام یہودی کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا جو خیبر کے یہودیوں کو بغاوت پر آمادہ کر رہا تھا۔ بشیر بن سعد انصاری 30 سواروں کے ساتھ بنی مراح کی سرکوبی کے لیے روانہ کیے گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ قوم بنی ملوح کی تعذیب کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ابی درداء سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 3 آدمیوں کے ساتھ قبیلہ جشم بن معاویہ کی سردار رفاعہ بن قیس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت ابو قتادہ اور محلن بن جشامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام النام کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ تمام فوجی دستے کامیاب و فتح مند واپس آئے اور ہر جگہ مسلمانوں کی فتح و کامیابی نصیب ہوئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کی غرض جب ایک شخص کے قتل کو تلوار اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا، مگر حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ بیان ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ حضرت اسامہ سے جواب طلب کیا گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس شخص نے دھوکہ دینے اور اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ منافقت کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ حضرت اسامہ نے توبہ کی اور آئندہ ساری عمر اس قسم کی غلطی سے محترز رہنے کا وعدہ کیا۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ اور محلن بن جشامہ چلے جا رہے تھے کہ قوم الجاش کا ایک شخص عامر بن ضبط جو اپنے مال و متاع کے ساتھ سفر کر رہا تھا، عامر بن ضبط نے اس اسلامی لشکر کو دیکھ کر اسلامی طریق پر السلام علیکم کہا۔ مسلمانوں نے دشمن قبیلے کے شخص کو اس طرح سلام کرتے ہوئے دیکھا اور سمجھا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے مارے السلام علیکم سے فائدہ اٹھانا چاہا، چنانچہ اس کو جواب دینے اور واسلام کہنے میں سب کو تعامل اور محلن بن جسامہ نے عامر پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ مہم واپس آئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا حال معلوم ہوا تو سخت ناخوش ہوئے اور محلن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے ایک شخص کو مومن باللہ ہونے کی حالت میں کیوں قتل کیا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کے ورثاء کو 50 اونٹ خون بہا میں دے کر رضامند کر لیا اور محلن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصاص سے آزادی ملی۔